بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله، أما بعد فقد قال الله تعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. إن عدة الشهور عند الله 12 شهرا في كتاب الله، منها 4 حرم. وقال تعالى في موضع: الحج أشهر معلومات، فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج، وتزودوا فإن خير الزاد التقوى، واتقوني يا أولي الألباب. وقال الله تعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد: إن الدين عند الله الإسلام، ومن يبتغ غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: والله لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده وولده والناس أجمعين. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: والله لا يؤمن أحدكم حتى يكون هواه تبعا لما جئت به، او كما قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ برادران اسلام، اسلامی تقویم کا پہلا مہینہ ماہ محرم کا آغاز ہو چکا ہے۔ 1448 ہجری سن کا آغاز ہو چکا ہے۔ میں نے سب سے پہلے جو آپ کے سامنے آیت تلاوت کی ہے اس کا ترجمہ یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے نزدیک مہینوں کی تعداد 12 ہے، اور ان 12 مہینوں میں 4 مہینے نہایت مقدس ہے، محترم ہے، معظم ہے، مکرم ہے، قابل عظمت اور قابل حرمت۔ محرم کا مہینہ بھی ان 4 مہینوں میں شامل ہے۔ پچھلا مہینہ جو گزرا ہے ذو الحج دونوں کہہ سکتے ہیں، حج والا مہینہ، ذی الحج اور ذو الحج کا ترجمہ ہوتا ہے حج والا مہینہ۔ یہ اسلامی سال کا آخری مہینہ ہے، محرم پہلا مہینہ ہے۔
یعنی اسلامی سال کا آغاز حرمت والے مہینے سے اور اس کا اختتام بھی حرمت والے مہینے پہ ہوتا ہے۔ حرمت والا مہینہ ہے، مقدس ہے، عظمت والا ہے، احترام والا مہینہ ہے، تو ظاہری بات ہے کوئی نہ کوئی خاص وجہ ہوگی جس کی وجہ سے اسے باعث حرمت، باعث عظمت، باعث تقدیس اور باعث احترام قرار دیا گیا ہے۔ قبل اس کے کہ میں اس حرمت والے مہینے ماہ محرم کے بارے میں یہاں آپ کے سامنے کچھ عرض کروں، گزشتہ مہینہ جو گزرا ہے حج کا مہینہ، جس مہینے میں ایک ایسا اہم فریضہ ادا کیا گیا ہے، دنیا کے سینکڑوں ممالک کے لوگ مکہ معظمہ پہنچتے ہیں، کعبۃ اللہ کا طواف کرتے ہیں، صفا اور مروہ کی سعی کرتے ہیں، رمی جمرات کرتے ہیں، وقوف عرفات کرتے ہیں، مزدلفہ میں قیام کرتے ہیں، مینا میں قربانی کرتے ہیں، حلق کرتے ہیں، رمی جمرات کرتے ہیں، شیطانوں کو کنکریاں مارتے ہیں۔ دنیا کے سینکڑوں ممالک کے لاکھوں لوگ وہاں پر آتے ہیں اور اس فریضے کو انجام دیتے ہیں۔ 8 ذی الحج، 9 ذی الحج، 10، 11، 12 ایام حج کہلاتے ہیں۔ ان ایام حج میں جو ارکان اور جو مناسک انجام دیے جاتے ہیں، اگر ان ارکان اور مناسک کو ہم غور سے دیکھیں، اس کا مطالعہ کریں، اس کو سمجھنے کی اگر ہم کوشش کریں، تو جو چیز سب سے زیادہ اہمیت والی نظر آتی ہے کہ ان سارے مناسک حج اور ارکان حج کی ادائیگی میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کا اسوہ، حضرت ہاجرہ علیہ السلام کی قربانی اور توکل اور اللہ کی ذات پر اعتماد، اور ان کے بیٹے حضرت اسماعیل کی اطاعت و فرمانبرداری کا جذبہ، پھر شیطانوں کو کنکریاں مارنے کا جو سلسلہ ہے، جو واجب درجے کی حیثیت رکھتا ہے، پہلے دن بڑے شیطان کو کنکریاں ماری جاتی ہے، پھر دوسرے دن اور تیسرے دن تینوں شیطانوں کو کنکریاں ماری جاتی ہے۔ ان شیطانوں کو کنکریاں مارنے کا بھی جو مقصد ہے، غرض و غایت ہے، اگر ان باتوں کی طرف ہم نے توجہ دی، بغور اس کا مطالعہ کیا، تو حج کی فرضیت کیوں، کب، کس پر، مقصد کیا ہے، فائدہ کیا ہے، اہمیت کیا ہے، کیوں کرنا چاہیے، کب کرنا چاہیے، کیسا کرنا چاہیے، کرنے کے کیا آداب ہیں، کیا اصول ہیں، کیا شرائط ہیں، کیا سنتیں ہیں، کیا مستحبات ہیں، ان ساری چیزوں کا مطالعہ کر کے اگر حج کیا جائے تو حقیقت میں حج کی ادائیگی میں وہی لذت، وہی سرور حاصل ہوگا جو لذت و سرور سمجھ کر نماز پڑھنے میں حاصل ہوتا ہے، سمجھ کر پڑھنے میں، قرآن پڑھنے میں جو سرور اور لذت حاصل ہوتی ہے۔ عام طور پر قرآن سمجھ کر پڑھا نہیں جاتا، جس کی وجہ سے تلاوت قرآن میں لذت و سرور حاصل نہیں ہوتا۔ ہر چیز کو سمجھنے کے بعد جو انسان کو احساس، جذبات، خیالات، لطف و سرور کی جو کیفیت پیدا ہوتی ہے، اس چیز کو سمجھنے کے بعد ہی حاصل ہو سکتی ہے۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ قرآن کی تلاوت کے بعد آپ کو سرور، لطف اور مزہ حاصل ہو، تو اس کو سمجھ کر پڑھنے ہی میں لطف و سرور حاصل ہو سکتا ہے۔ اسی طریقے سے نماز میں اگر ہم چاہتے ہیں
کہ اللہ اور رسول اور اللہ اور بندے کے درمیان کا جو تعلق ہے، نماز میں انسان جو اللہ تبارک تعالیٰ سے مناجات اور سرگوشی کرتا ہے، ظاہری بات ہے سمجھ کر اگر مناجات کرے گا، سرگوشی کرے گا، بولے گا، اللہ میاں سمجھیں گے، اللہ میاں سنیں گے، پھر اللہ میاں سنیں گے تو بندے کی سننے کے بعد اس پر قبولیت کا سرٹیفکیٹ اور سند حاصل ہوگی۔ جس طرح کہ قرآن شریف کی پہلی سورت ہم پڑھتے ہیں نماز میں، سورہ فاتحہ سے آغاز کرتے ہیں، اللہ اکبر بول کر ہم تکبیر تحریمہ کے بعد رکعت باندھتے ہیں، اور تو گویا کہ انسان اپنے آپ کو دنیا کے سارے جھمیلوں سے آزاد کر کے اللہ کے آگے سلنڈر ہونے کا یہ ایک اظہار ہے۔ جب اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھتا ہے تو گویا کہ شیطان مردود سے پناہ چاہتا ہے، پھر بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھتا ہے تو ہر کام کا آغاز چونکہ اللہ کے نام سے ہوتا ہے تو اس کام میں پائیداری اور خیر و برکت اور مضبوطی پیدا ہوتی ہے۔ تو ظاہری بات ہے یہ تو عبادت ہے اور سب سے اہمیت والی عبادت ہے نماز، اس کا آغاز بھی ہم بسم اللہ سے اگر کرتے ہیں تو اللہ کی مدد شامل حال ہوتی ہے، اللہ تبارک تعالیٰ کی طرف سے خیر و برکت اور اللہ کی نصرت ہمیں حاصل ہوتی ہے۔ پھر سورہ فاتحہ جب انسان پڑھتا ہے الحمدللہ رب العالمین، لیکن انسان سوچ کر سمجھ کر استحضار خلق کے ساتھ اس طرح عبادت کرے، اس طرح نماز میں کھڑے ہو کہ ہم اللہ کے روبرو کھڑے ہیں اور اللہ ہمیں دیکھ رہا ہے اور ہم اللہ کو دیکھ رہے ہیں اور اللہ سے مناجات و سرگوشی کر رہے ہیں۔ بندہ جب کہتا ہے الحمدللہ رب العالمین، تمام تعریف اس رب کائنات کے لیے ہے جو سارے کائنات کا رب ہے، رب العالم نہیں رب العالمین۔ 14,000 عالم ہیں، 18,000 مخلوقات ہیں، اور 14,000 عالم کے علاوہ زمین کے نیچے کتنے عالم ہیں، زمین کے اوپر کتنے عالم ہیں، ہوا اور خلا میں کتنے عالم ہیں، آسمان میں کتنے عالم ہیں، اور آسمان کتنے ہیں، زمین کتنے ہیں، یہ ساری کی ساری تفصیل آپ پڑھ چکے ہیں، آپ کے علم میں۔ جب بندہ کہتا ہے الحمدللہ رب العالمین، تمام تعریف اس رب کائنات کے لیے جو سارے جہانوں کا رب ہے، اللہ کو حاضر و ناظر جان کر جب یہ کہتا ہے تو رب کہتا ہے حمدنی ربی، میرے بندے نے میری حمد بیان کی، حمدنی عبدی الحمدللہ رب العالمین، الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم۔ جب بندہ کہتا ہے کہ وہ رب جو سارے رحم کرنے والوں میں سب سے زیادہ رحم کرنے والا ہے، رحیم بھی ہے رحمان بھی ہے، رحمان میں الفاظ زیادہ تو اس میں معنی بھی زیادہ ہے، دونوں کے معنی ایک ہی ہے، نہایت ہمدرد ہے، نہایت مہربان ہے، نہایت رحم کرنے والا۔ تو بندہ جب یہ کہتا ہے الرحمن الرحیم کہ جو نہایت مہربان ہے، رحم کرنے والا ہے، مجدنی عبدی، میرے بندے نے میری عظمت بیان کی، مالک یوم الدین، وہ رب جو آخرت کے دن کا تنہا مالک ہے، تو کہتا ہے میرے بندے نے ایک حقیقت بیان کی۔ سمجھ کر اگر یہ پڑھتا جائے، اللہ کو حاضر و ناظر کہتا جائے تو ہر بات کا اللہ تبارک تعالیٰ جواب دیتے ہیں۔ ایاک نعبد و ایاک نستعین، حقیقت بیان کرتا ہے بندہ، اے پروردگار عالم، ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھی سے مدد چاہتے ہیں۔ ظاہری بات ہے عبادت پہ سب سے زیادہ افضل عمل اس روئے زمین پر اگر کوئی ہے وہ ہے نماز، اس سے زیادہ کوئی افضل عمل نہیں ہے، اور افضل عمل ہونے کے ساتھ ساتھ یہ آسان بھی ہے اور ہر کس و ناقص پر فرض ہے، ہر عاقل بالغ مسلمان مرد عورت پر، صحت مند پر، بیمار پر، اور مقیم پر، مسافر پر، امن کی حالت میں، جنگ کی حالت میں، دن رات میں 4 نمازیں فرض ہے، امیر پر، غریب پر، کالے پر، گورے پر، عربی پر، عجمی پر، ہر انسان پر یہ فرض ہے، اور جیسا ہی بالغ ہو جاتا ہے فرض ہے، اس وقت تک فرض ہے جب اس کی زندگی کی آخری سانس۔ ایاک نعبد، عبادت میں سب سے اہم فریضہ جو ہم نماز پڑھتے ہیں اس کا اقرار کرتا ہے کہ ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں۔ ظاہری بات ہے جب تیری ہی عبادت کرتے ہیں تو دنیا کے سارے معاملے میں تجھی سے ہم مدد چاہتے ہیں، ہر معاملے میں، دنیا کا کوئی معاملہ ہو،
آخرت کا معاملہ ہو، عقائد کا معاملہ ہو، حقوق کا معاملہ ہو، معاملات ہو، لین دین ہو، کاروبار ہو، تجارت ہو، سیاست ہو، معاشرت ہو، معیشت ہو، انفرادی معاملہ ہو، اجتماعی معاملہ ہو، دن کا معاملہ ہو، رات کا معاملہ ہو، ہر معاملے میں اے پروردگار عالم ہم تجھی سے مدد چاہتے ہیں۔ ان ساری چیزوں میں سب سے زیادہ انسان کو جس چیز کی ضرورت ہے وہ ہے ہدایت، کہ انسان کے پاس نالج ہے، انسان کے پاس عزت ہے، انسان کے پاس دولت ہے، انسان کے پاس شہرت ہے، انسان کے پاس ہر چیز ہے، لیکن اگر ہدایت نہیں تو سمجھو اس کے پاس کوئی چیز نہیں۔ ہدایت کے بعد یہ ساری چیزوں کا تو فائدہ ہے، ہدایت کے بغیر ان ساری چیزوں کا کوئی فائدہ نہیں۔ اسی کو مانگا جاتا ہے اہدنا الصراط المستقیم، اے پروردگار عالم ہمیں سیدھا راستہ بتائیے، ہمیں ہدایت دیجیے، ہمیں توفیق دیجیے۔ اگر کسی کو ہدایت مل گئی تو سمجھو دنیا میں وہ کامیاب ہو گیا اور آخرت میں بھی کامیابی اس کی یقینی۔ اہدنا الصراط المستقیم، ہمیں سیدھا راستہ دکھائیے، ہمیں ہدایت دیجیے۔ صراط الذین انعمت علیہم، ہمیں اگر یہ چیز نہیں معلوم کہ کیسی ہدایت، کس طرح کی ہدایت، کس قسم کی ہدایت، اللہ تبارک تعالیٰ نے خود وضاحت کے طور پر یہ کہہ دیا صراط الذین انعمت علیہم، ان لوگوں کا راستہ جن پر تو نے انعام اکرام کا معاملہ کیا ہے۔ ظاہر بات ہے جن لوگوں پر اللہ تبارک تعالیٰ نے انعام اکرام کا معاملہ کیا ہے تو وہی لوگ تو ہیں جو صحیح ہدایت پر ہیں۔ دوسری آیت میں اولئک الذین انعم اللہ علیہم من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین، وہ لوگ جن پر اللہ تبارک تعالیٰ نے انعام اکرام کا معاملہ کیا ہے وہ ہے انبیاء، صدیقین، شہداء اور صالحین۔ ان لوگوں کے راستے کی اگر ہدایت اور توفیق مانی جائے گی تو ظاہر بات ہے اللہ میاں دیں گے، یقیناً دیں گے۔ اہدنا الصراط المستقیم، تو جب بندہ یہ جب کہتا ہے اہدنا الصراط المستقیم تو اللہ تبارک تعالیٰ کہتے ہیں تیرے لیے یہ آیت میرے اور میرے بندے کے درمیان ہے۔ ہذہ الآیت بینی و بین عبدی، یہ آیت میرے اور میرے بندے کے درمیان ہے، وَلِعَبْدِ مَا سَأَلَ، اور میرے بندے کے لیے ہر وہ چیز ہے جو وہ مانگے گا۔ بندے نے مانگا ہدایت، اور ہدایت کا ماڈل مانگا، ہدایت کا آئیڈیل مانگا، انعمت علیہم جن لوگوں پر انعام و اکرام کیا ہے ان کا راستہ بتا تو میں ان کو وہی چیز دوں گا وہ جس نے مانگا ہے۔ غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، ان لوگوں کا راستہ نہ دکھائیے جن پر اے پروردگار عالم آپ کا غصہ، غضب، غیظ نازل ہوا ہے، اور ان لوگوں کا راستہ بھی نہ دکھائیے جو راہ سے بے راہ ہیں، گمراہ ہیں۔ قرآن کریم میں مغضوب علیہم اور ضالین سے مراد یہود و نصارہ کو قرار دیا گیا ہے۔ یہودیوں پر اللہ تبارک تعالیٰ کا غیظ و غضب قیامت تک کے لیے ان پر غیظ و غضب نازل ہوتا رہے گا۔ اور ضالین نصارہ، کیونکہ یہ دونوں قومیں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو جانتی ہیں کہ وہ آخر دور میں میرے بعد مبشرم برسول یاتی من بعدہ اسمہ احمد نام کے پیغمبر آنے والے، ان کو معلوم ہے تورات میں، زبور میں اور انجیل میں سابقہ ساری آسمانی کتابوں میں یہ بشارت دے دی گئی تھی کہ آخری دور میں احمد اور محمد نام کے پیغمبر آنے والے۔ تو یہ اچھی طرح جاننے کے باوجود حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا انکار کرتے ہیں تو مغضوب علیہم اور ظالم قرار دیے گئے۔ اس سورہ فاتحہ کی تفسیر کرنے کا مقصد یہ ہے کہ اگر انسان سمجھ کر کوئی عمل کرتا ہے تو اس میں لذت و سرور حاصل ہوتا ہے۔ نماز میں اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہماری نمازیں اثر انداز ہوں، ہماری نمازیں جس کی تاثیر بیان کی گئی ہے ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، کہ بے شک نماز تمام بے حیائی اور بری باتوں سے روکتی ہے، تو نماز اپنا اثر اسی وقت دکھائے گی جب نماز ہم سمجھ کر پڑھیں کہ ہم کیا پڑھ رہے ہیں، اتحیات میں کیا پڑھ رہے ہیں، درود شریف میں ہم کیا پڑھ رہے ہیں، سمیع اللہ لمن حمدہ کا کیا مطلب ہے، سبحان ربی الاعلیٰ اور سبحان ربی العظیم کا کیا مطلب ہے، التحیات للہ والصلوات والطیبات والسلام علیک ایھا النبی، یہ ساری کی ساری تحیات اور طیبات کس کو ہے، کس کی طرف سے ہے اور کون کون شریک ہے اور اس کا فائدہ کیا ہے۔ اس بعد درود شریف پڑھا جاتا ہے، درود شریف کی ایک الگ فضیلت ہے، درود شریف ایک ایسا حکم ہے اللہ تبارک تعالیٰ حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجتے ہیں، رحمت بھیجتے ہیں
قرآن کریم کی آیت ہے، ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، بے شک اللہ تبارک تعالیٰ اور اس کے فرشتے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام بھیجتے ہیں۔ اے ایمان والو تم بھی درود و سلام بھیجو۔ کلمہ طیبہ کے بعد اگر کوئی سب سے زیادہ افضل اگر کوئی ذکر ہے وہ درود شریف ہے، اور جمعہ کے دن درود شریف پڑھنے کی جتنی فضیلت بیان کی گئی ہے شاید اتنی فضیلت کسی اور وظیفے کی بیان نہیں کی گئی۔ ہم جس حالت میں بھی ہیں، کمزور ایمان کے ساتھ کیوں نہ ہو، لیکن یہ سب کے سب حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے طفیل میں ہم دولت ایمان سے مالا مال ہوئے ہیں۔ ان کا حق بنتا ہے، اس کے ایمان میں ہے یقیناً کمی جس کے دل میں نبی کی محبت نہیں، حقیقت میں وہ لطف زندگی پایا نہیں کرتے، جو یاد مصطفیٰ سے دل کو بہلایا نہیں کرتے، زباں پہ شکوہ رنج و علم لایا نہیں کرتے، نبی کے نام لیوا غم سے گھبرایا نہیں کرتے۔ ایسی صورت میں حضور پر نور، سرور کائنات، فخر موجودات، نور افلاق، بہار الاولاق، ساقی کوثر، شافی محشر، سید المرسلین، خاتم النبیین، احمد مصطفیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا حق بنتا ہے، ہم پر فرض بنتا ہے کہ ہم ان کے اوپر درود پڑھیں، کیونکہ اللہ تبارک تعالیٰ اپنے فرشتوں کے ساتھ ان پر درود و رحمت بھیجتے ہیں، تو ہمارا فرض بنتا ہے کہ ہم درود کی کثرت کریں۔ افضل الذکر لا الہ الا اللہ، ذکر میں سب سے افضل ذکر یہ ہے، اور وظیفے میں درود شریف کی بہت زیادہ فضیلت بیان کی گئی۔ بہرحال بات چل رہی تھی، کوئی بھی چیز اگر سمجھ کر کی جائے، سمجھ کر پڑھی جائے، قرآن سمجھ کر پڑھا جائے، نماز سمجھ کر پڑھی جائے، تو انشاءاللہ لذت و سرور حاصل ہوگا۔ اور نماز کی جو کیفیت اور تاثیر اور یہ خصوصیت بیان کی گئی ہے کہ ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، کہ بے شک نماز تمام بے حیائیوں اور برائیوں سے روکتی ہے۔ تو ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ انسان نماز ہی پڑھ رہا ہے اور حرام کاری بھی کر رہا ہے، انسان نماز بھی کر رہا ہے، نماز ہی پڑھ رہا ہے، دھوکہ بھی دے رہا ہے، انسان نماز ہی پڑھ رہا ہے، انسان وعدہ خلافی بھی کر رہا ہے، انسان نماز ہی پڑھ رہا ہے، امانت میں خیانت بھی کر رہا ہے، نماز ہی پڑھ رہا ہے، والدین کے ساتھ نافرمانی کر رہا ہے، بہنوں کے حقوق کی نقصان کر رہا ہے، اور بہنوں کو اس کی وراثت سے محروم کر رہا ہے، بھائیوں کا حق نہیں دے رہا، بہنوں کا حق نہیں دے رہا، اور حرام اور ناجائز برابر شامل ہیں، نماز بھی اور یہ بھی۔ تو پتہ ہی چلا کہ اس کو نماز اس کو بے حیائی بری باتوں سے روک نہیں رہی ہے، وجہ اس کی ہے کہ نماز سمجھ کے نہیں پڑھ رہا۔ ویسا ہی حج، جو زندگی میں ایک بار ہر صاحب استطاعت، صاحب نصاب اور زاد و راحلہ کی ادائیگی کی قدرت رکھتا ہے، اس پر حج فرض ہے۔ بنی الاسلام علی خمس، شہادت اللہ الہ الا اللہ وان محمد عبدہ ورسولہ واقام الصلاۃ وایتاء الزکوٰۃ والحج وصوم رمضان۔ اسلام کی بنیاد 5 چیزوں پر ہے، توحید ہے، نماز ہے، روزہ ہے، زکوٰۃ ہے اور حج ہے۔ ہم نماز کے بارے میں بہت سن لیتے ہیں، بہت کر لیتے ہیں، روزہ بھی رکھ لیتے ہیں، زکوٰۃ بھی کسی نہ کسی طریقے سے حج ادا کر لیتے ہیں، لیکن حج کے مسائل اس وقت تک ہم سوچتے نہیں ہیں، سنتے نہیں ہیں، سمجھنے کی کوشش نہیں کرتے ہیں، جب تک کہ ہمارے گھر کی تمام ذمہ داریاں ادا نہ ہو جائے۔ کوئی بے روزگار ہے تو روزگار سے لگ جائے، کوئی بے گھر ہے تو گھر والا ہو جائے، کس کے گھر میں بہت ساری ذمہ داریاں ہیں، بھائی بہنوں کی، بیٹیوں کی، شادیوں کی، جب تک کہ وہ ساری ذمہ داری ادا نہ ہو جائے گی ہم حج کریں گے ہی نہیں، حج کا سوچیں گے نہیں۔ حج کا سوچنا نوجوانی کی عمر میں زیادہ اچھی بات ہے۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تبارک تعالیٰ کی اس بات کی کوئی پرواہ نہیں جس کے دل میں حج کی تمنا نہ ہو، حج کی آرزو نہ ہو، حج کی خواہش نہ ہو، باوجود صاحب استطاعت ہونے کے، اور صاحب استطاعت ہونے کے لیے صرف 2 چیزیں شرط ہے، زاد و راحلہ، جانے اخراجات سفر اور آنے جانے کے درمیان جو ٹکٹ لگتا ہے، خرچہ لگتا ہے، اتنا انسان کے پاس ہو۔ اس کے لیے ضروری ہے کہ ڈیلکس اور کلاس 1 اور کلاس 2 کا ٹکٹ کے پورتے اپنے پاس پیسے ہونا چاہیے۔ حج کمیٹی اور گورنمنٹ کی اسکیم کی طرح سے 3 ساڑھے 3 4 لاکھ جو لگتے ہیں، اگر اتنا بھی انسان کے پاس آ گیا تو انسان کو حج کی نیت کر لینا چاہیے۔ الحمدللہ میں بڑا خوش نصیب ہوں اس معاملے میں کہ اللہ تبارک تعالیٰ نے مجھے حج کی سعادت نصیب فرمائی، اور میں نے وہاں دیکھا سینکڑوں ممالک کے لوگ لاکھوں کی تعداد میں جس جذبے کے تحت اور جس خواہش کے تحت کعبۃ اللہ کا انہوں طواف کر رہے ہیں، مروہ اور صفا کی سعی کر رہے ہیں،
جمرات کر رہے ہیں، وقوف عرفات کر رہے ہیں، ان میں بے شمار مجھے ایسے لوگ نظر آئے جو معذور ہیں، اپن ہیں، محتاج ہیں، بوڑھے ہیں، ضعیف ہیں، ان کے بیٹے، ان کے بھائی اپنے کاندھوں پر یا ویل چیئر پر ان کو حج کرا رہے ہیں، بہت تکلیف میں وہ حج کرا رہے ہیں۔ تو وجہ اس کی یہی ہے کہ ہمارے معاشرے میں، ہمارے سماج میں یہ بات ذہنیت بیٹھ گئی ہے کہ زندگی کے آخری عمر میں حج کیا جائے۔ ہر چیز، چاہے وہ تجارت ہو، تعلیم ہو، عبادت ہو، ریاضت ہو، جوانی کی حالت میں اگر کیا جائے تو اس کی لذت ہی الگ ہے، اس کا لطف ہی الگ ہے، اس کا سرور ہی الگ ہے۔ تو جو باوجود صاحب استطاعت ہونے کے زندگی میں حج کی نیت نہ کرے، خواہش نہ کرے، تمنا نہ کرے، آرزو نہ کرے، تو اللہ تبارک تعالیٰ کو اس بات کی کوئی پرواہ نہیں، چاہے وہ یہودی بن کے مرے یا نصرانی بن کے مرے۔ ہم یہاں پہ حاضرین سے یہ درخواست کرتے ہیں کہ جو صاحب استطاعت ہیں تو اللہ تبارک تعالیٰ کے گھر کی دیدار اور زیارت کی نیت کر لیں، اور آج ہی اپنے دل میں ایک انگڑائی لیں، آرزو اور تمنا پیدا کرے، اور کسی بھی طرح جلد سے جلد اپنے اس فریضے سے سبکدوش ہونے کی کوشش کرے۔ وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا۔ میں یہ کہنا چاہ رہا تھا حج کے جو ارکان ہیں، جو مناسک ہیں، طواف ہے، وَلْيَطَّوَّفُوا بِالْبَيْتِ الْعَتِيقِ، سورہ بقرہ کی آیت ہے کہ اللہ تبارک تعالیٰ کے گھر کا طواف کرنا چاہیے، یہ فرض ہے۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام کا جو رویہ رہا اپنے والد محترم کے ساتھ، یا ابت افعل ما تؤمر ستجدنی انشاءاللہ من الصابرین، اے ابا کر گزریے وہ چیز جس کا آپ کو حکم دیا گیا ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو جو بیٹا اسماعیل علیہ السلام کی شکل میں جو بڑی امیدوں کے بعد بڑی عمر میں اولاد نرین عطا کی گئی تھی، اللہ تبارک تعالیٰ نے حضرت ابراہیم کو آزمانے کے طور پر کہ اللہ تبارک تعالیٰ سے زیادہ محبت ہے یا بیٹے سے محبت ہے، یا بنی انی اری فی المنام انی اذبحک فانظر ماذا تری، اے بیٹے میں تجھے خواب میں دیکھ رہا ہوں کہ میں اپنے ہاتھوں سے ذبح کر رہا ہوں۔ ایک مرتبہ، دو مرتبہ، تین مرتبہ یہ خواب دکھایا جاتا ہے، اور نبیوں کا خواب کبھی جھوٹا نہیں ہوتا۔ اس خواب کی حکم کی تعمیل میں بیٹے سے اجازت لیتے ہیں، اور اس سے کہتے ہیں بیٹا بھی اطاعت و فرما برداری کا پیکر بنتا ہے۔ اللہ تبارک تعالیٰ کے حکم کا حضرت ابراہیم علیہ السلام تابعدار اور فرما برداری کرتے ہیں۔ بی بی ہاجرہ کو حضرت ابراہیم ایک لق و دق صحرا میں، بے آب و گیا میدان میں اللہ کے بھروسے چھوڑ دیتے ہیں، وہ بھی اللہ کی محبت کی خاطر وہ شیرخوار بچے کے ساتھ وہاں پر پناہ گزی ہو جاتی ہے۔ پھر اپنے بیٹے شیرخوار بچے کے پانی کے لیے دوڑ لگاتی ہے، اور جہاں دوڑ لگاتی ہے وہاں پہ آب زمزم کا چشمہ ابل پڑتا ہے۔ وہ سعی، صفا اور مروہ کی سعی، رمی جمرات اور طواف، یہ سارے کے سارے ارکان و مناسک جو حضرت ابراہیم، حضرت اسماعیل، حضرت ہاجرہ کی ادائیگی اور ان کی جو عادتیں ہیں جو انہوں نے کیا، اللہ تبارک تعالیٰ نے زندگی بھر قیامت تک کے لیے ان کو ادائے مناسک حج اور فرائض حج سے شامل کر دیا۔ اللہ تبارک تعالیٰ ان کی اداؤں پہ فدا ہو گیا، اور ان کو کئی فرض قرار دیا، کسی کو واجب قرار دیا اور کسی کو سنت قرار دیا۔ یہ سارے کے سارے مناسک حج اور فرائض حج اور جو بھی حج کے اندر ارکان ادا کیے گئے ہیں، یہ ساری کی ساری مناسک حج کا اگر غور سے مطالعہ کیا جائے تو اللہ تبارک تعالیٰ سے کامل محبت کا مظاہرہ ہے۔ اللہ تبارک تعالیٰ یہی چاہتے ہیں کہ بندہ اپنے رب سے کتنی محبت کرتا ہے۔ تو چاہے حج ہو یا قربانی ہو یا ماہ محرم ہو، اب یہ ماہ محرم سے آغاز ہوتا ہے۔ ماہ محرم تاریخی اعتبار سے بہت ہی اہم ترین مہینہ ہے، اس سے بے شمار تاریخی واقعات پیش آئے۔ حضرت آدم علیہ السلام کا جنت سے نکالا جانا، حضرت آدم علیہ السلام سے غلطی کا سرزد ہونا، حضرت آدم علیہ السلام کی توبہ کا قبول ہونا، یہ محرم کے مہینے میں ہو۔ حضرت نوح علیہ السلام 950 برس جنہوں نے اپنی قوم کو دعوت دین پیش کی، اللہ کا پیغام ان تک پہنچایا، بہت ہی کم تعداد میں حضرت نوح علیہ السلام پر ایمان لائے، اور اللہ تبارک تعالیٰ کے حکم سے وہ کشتی میں سوار ہوئے، اور وجودی مقام پر جہاں ٹھہری وہ بھی محرم کا مہینہ 10 تاریخ۔ حضرت ایوب علیہ السلام، حضرت یونس علیہ السلام، حضرت ایوب علیہ السلام کو جو آزمایا گیا اور بیماری دی گئی اور بعد میں جو شفا حاصل ہوئی وہ ماہ محرم کی 10 تاریخ۔ حضرت یونس علیہ السلام مچھلی کے پیٹ سے نکالے گئے، وہ بھی محرم کی 10 تاریخ۔ سب سے آخر میں نواسہ رسول حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ جو تاریخ میں سب سے زیادہ
اندوناک، المناک، افسوسناک، حیرتناک واقعہ پیش آیا 72 نفوس کی شہادت کا۔ صرف حضرت امام حسین نے یہ چاہا کہ حضرت ہمارے نانا کا جو دین ہے اور دین کی جو تعلیم ہے، جو دین کا اصول ہے، وہ مٹنے نہ پائے، خلافت چلے، جمہوریت چلے، ڈکٹیٹرشپ نہ آئے۔ اس کے لیے آپ نے اپنے آپ کو، اپنے خاندان کے نفوس کو قربان کرنے کے لیے وہ تیار ہو گئے، چاہے مہینہ محرم کا ہو، چاہے ذی الحج کا ہو۔ ان سارے یعنی اسلامی تقویم کا پہلا مہینہ بھی قربانی سے شروع ہوتا ہے، ایثار و قربانی سے شروع ہوتا ہے، اور اسلامی سال کا اختتام بھی ایثار، قربانی، محبت، اطاعت الہیت، فرمانبرداری، یہ سارے پیغام ہیں کہ اسلامی تقویم کا۔ آج کے اس بیان کا میرا مقصد یہی ہے کہ ہم ماہ محرم ہو یا ماہ ذی الحج ہو، رجب ہو، ذقد ہو، ذی الحج ہو، اور دیگر سارے مہینے ہو، ان سارے مہینوں میں ہم اس بات کی کوشش کریں کہ جو بھی فرض ہے اس کو سمجھ کر ادا کرنے کی کوشش کریں، اللہ کا جو بھی حکم ہے اس کو سر تسلیم خم کریں۔ کیونکہ میں نے سب سے پہلے جو آیت آپ کے سامنے پڑھ کر سنائی ہے، الحج اشہر معلومات، حج ایک مہینے ہیں جو معلومات والے مہینے۔ فمن فرض فیہن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال، جن پر حج فرض ہے وہ لوگوں کو نہ جنگ و جدل کرنا چاہیے، نہ گالی گلوچ کرنا چاہیے، اور نہ گناہ کے کام کرنا چاہیے، بلکہ تقوی و پرہیزگاری کا اہتمام کرنا چاہیے۔ تقوی و پرہیزگاری ایمان کے بعد سب سے اہم چیز ہے، جس کے اندر تقوی و پرہیزگاری آ جائے سمجھو اس کی زندگی کی نیا پار ہو جائے۔ اور دوسری جو آیت میں نے آپ کے سامنے پڑھی ہے کہ اللہ تبارک تعالیٰ کے نزدیک مہینوں کی تعداد 12 ہیں، ان میں سے 4 مہینے محترم ہیں، ایک ہے ذی القعدہ ہے، ایک ذی الحج ہے، ایک محرم ہے اور رجب ہے۔ آج 10 عاشورہ، یوم عاشورہ ہے۔ اللہ تبارک تعالیٰ ہمیں اس یوم عاشورہ کی اہمیت کو، اس کے میسج کو، اس کے پیغام کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ہم نے یوم عاشورہ کو جو چیزیں کرنا چاہیے اس کو نظر انداز کرتے ہوئے وہ چیزیں اپنا لی ہیں جو چور راستوں سے ہمارے اندر داخل ہوئے، شیعوں سے، یہودیوں سے، کفار و مشرکین کے راستے سے جو چیز ہمارے سوسائٹی میں، ہمارے سماج میں، ہمارے معاشرے میں داخل ہو گئی ہے، ہم نے اس کو تو اپنا لیا ہے، لیکن جس کا حکم اللہ نے دیا ہے، اللہ کے رسول نے دیا ہے، خلفائے راشدین نے دیا ہے، صحابہ کرام نے دیا ہے، اس کو ہم نظر انداز کیے ہوئے ہیں۔ اللہ تبارک تعالیٰ ہمیں ہر معاملے میں اللہ اور اس کی رسول کے حکم کی تابعداری کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ 2 حدیثیں میں نے آپ کے سامنے پڑھی تھی کہ اس ذات کی قسم جس کے قبضے میری جان ہے، تم میں کوئی شخص کامل اور مکمل مسلمان ہو نہیں سکتا جب تک کہ میں اس کے نزدیک سب سے زیادہ محبوب نہ ہو جاؤں، دنیا کے سارے لوگوں سے محبوب نہ ہو جاؤں، اس کے والدین سے زیادہ محبوب نہ ہو جاؤں، اس کی اولاد سے زیادہ محبوب نہ ہو جاؤں، اور دنیا کے سارے لوگوں سے محبوب نہ ہو جاؤں۔ دوسری حدیث میں نے آپ کے سامنے جو پڑھی ہے اس کا ترجمہ یہ ہے کہ اس ذات کی قسم جس کے قبضے میری جان ہے، تم میں کوئی شخص کامل اور مکمل مسلمان ہو نہیں سکتا جب تک کہ میری اس کی تمام خواہشات میرے لائے ہوئے دین کے تابع نہ ہو جائے۔ حق پر ہو تو جینے کا سامان بہت ہے، حق پر ہو تو جینے کا سامان بہت ہے، دین سے جو دور ہے پریشان بہت ہے۔ حق پر ہو تو جینے کا سامان بہت ہے، دین سے جو دور ہے پریشان بہت ہے۔ ڈھونڈو نہ کامیابی کا کوئی اور طریقہ، انسان کی ہدایت کے لیے قرآن بہت ہے۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، زندگی کے آخری وقت میں جو ارشادات ہے ان میں سے ایک ارشاد ہے، میں تم میں 2 چیزیں چھوڑے جا رہا ہوں، اگر تم ان دونوں چیزوں کے تھامے رہو گے تو دنیا کی کوئی طاقت تم کو راہ سے گمراہ نہیں کر سکے گی۔ ایک ہے اللہ کی کتاب اور ایک ہے سنت رسول۔ اللہ تبارک تعالیٰ ہمیں زندگی کی آخری سانس تک کتاب خداوندی اور اسوہ نبیوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ عام طور پر اس طرح کے بیان کے بعد یہاں پر جو اعلانات کیے جاتے ہیں کہ مسجد جمیل بیگ کو محرم کی 1 تاریخ کو 15 سال ہو گئے ہیں، یہاں پہ جو ایکٹیویٹیز انجام دیے جاتے ہیں، جو سرگرمیاں بیماروں کے ساتھ اور غریبوں کے ساتھ، یتیم، بیوہ اور بیکس اور نادار اور مجبور اور پریشان حالوں کے ساتھ کھانے کا انتظام، رہنے کا انتظام اور بہت ساری جو سہولیات ہے، یہ ساری کی ساری آپ کے سامنے ہیں، اور لاکھوں کا بجٹ ہے، تو دامے درہمے سخنے جو کچھ بن پڑ سکتا ہے، اپنے زکوٰۃ، صدقات، عطیات آپ بھی دیجئے، اپنے دوست احباب کو بھی دیجئے، دلائیے، اور دینے والوں کا پتہ بتائیے، اور اس کار خیر میں زیادہ سے زیادہ حصہ لینے کی انہیں ترغیب دیجیے۔ اگر آپ
کے کہنے پر کوئی نیکی کے کام کرتا ہے تو آپ کو بھی وہی اجر و ثواب ملے گا جو اس کار خیر میں حصہ لے گا۔ اللہ تبارک تعالیٰ ہمیں ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اور کوئی کثیر رقم اگر دینے کا خواہش مند ہے تو یہ میرے سیدھے طرف جو آفس ہے وہاں پر اپنی رقم دے کر رسید لے سکتا ہے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔